بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اجوف قواعد قال باع۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے محموز اور مثال کے تمام قواعد پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم اجوف کے قواعد شروع کریں گے۔ قواعد کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ اجوف کی تعریف کو دوہرا لیا جائے، تاکہ نئے آنے والے احباب کو بھی اجوف کی تعریف معلوم ہو، اور جو پہلے لیکچر سن چکے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور ان کے لیے بھی ذہن کے اندر اجوف کی تعریف تازہ ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، یعنی فا عین لام کلمہ میں سے اگر عین کلمہ کے اندر حرف علت پایا جا رہا ہے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ اسے معتل العین بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام معتل العین ہے۔ یعنی جب بھی عین کلمہ کے اندر حرف علت پایا جائے گا تو اس کلمہ کو آپ اجوف بھی کہہ سکتے ہیں اور معتل العین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تنبیہ: اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے مثال کی تعریف میں پڑھی تھی کہ اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو مثال یائی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر عین کلمہ کے اندر حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ مثال: صوم غیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوم کے اندر واو حرف علت ہے جو عین کلمہ کی جگہ پر آیا ہے، تو ہم اس کلمہ کو اجوف واوی کہیں گے، اور غیب کے اندر حرف علت یا ہے جو عین کلمہ کی جگہ پر آئی ہے، تو اس کو ہم اجوف یائی کہیں گے۔ تو یہ تھی اجوف کی تعریف۔ اب ہم بڑھیں گے اجوف کے قواعد کی طرف۔ قواعد بھی ہم اپنے معمول کے مطابق مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد ہم قواعد کی طرف باقاعدہ طور پر بڑھیں گے۔ آپ سکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ سب سے پہلے تو ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے قاعدے سے متعلق ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے۔ پہلے جملے کے اندر خواب، دوسرے جملے کے اندر ذاقوا، اور تیسرے جملے کے اندر فازا، اور چوتھے جملے کے اندر خفتو۔ یہ چار الفاظ ہیں جن سے متعلق ہم نے آج کے سبق میں بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ تو ان الفاظ کے اندر غور کریں تو آپ کو ان الفاظ کے اندر ایک مشترک بات یہ نظر آئے گی کہ اس کے جو اصل حروف ہیں وہ ظاہراً نہیں نظر آ رہے۔ اصل حروف کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے آپ اس فعل کا مضارع دیکھیں گے تو مضارع کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حروف کون کون سے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے خوابہ، اس کا مضارع ہے یخیبو، یا خا یا با، یخیبو۔ اب آپ دیکھیں یا حرف علامت ہے، باقی ہمارے پاس جو حروف بچ رہے ہیں وہ خا، یا اور با ہے۔ اب خا، یا اور با مضارع میں پایا جا رہا ہے، جبکہ ماضی کے اندر تو ہمیں خا، الف اور با نظر آ رہا ہے۔ اب یا جو مضارع میں پائی جا رہی ہے وہ کہاں گئی، یہ ہمارا سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خا، الف اور با یہ تینوں حرف متحرک نہیں ہیں، بلکہ درمیان والا حرف وہ ساکن ہے، جبکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے اندر تینوں حروف پر حرکت پائی جاتی ہے۔ نصر، سمع، فتح، قتل، جو فعل بھی آپ لے کے آ جائیں ثلاثی مجرد سے، اس کے تینوں حروف پر ماضی کے اندر
حرکت پائی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ تو حرکت موجود ہی نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خوابہ یہ اصل حروف نہیں ہیں اور یہ ثلاثی مجرد صحیح سے نہیں ہے، چونکہ ایک تو اس کے اپنے اصل حروف ظاہر نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ایک حرف ہمیں ساکن نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ذاقو کو دیکھیں، ذاقو جمع کا صیغہ ہے۔ اب اگر ہم اس کے ماضی کے حروف دیکھیں تو وہ ہے ذال، الف، قاف۔ اب وہی صورتحال ہے جو پہلی مثال میں تھی کہ ہمیں ایک حرف ساکن نظر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم اس فعل کا مضارع دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر الف نہیں ملتا بلکہ اس کے بجائے واو ملتا ہے، یذوق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یا غائب ہو گئی، یہاں واو غائب ہو گیا، اور پہلے بھی الف پایا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی الف پایا جا رہا ہے، اور متحرک بھی نہیں ہے، ساکن ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا میں دیکھیں تو فازہ کے اندر وہی صورتحال ہے جو پہلے تھی، اس کا مضارع ہے یفوزو۔ اب یہاں پہ بھی واو پائی جا رہی ہے جبکہ ماضی کے اندر واو نہیں ہے، اور دوسری بات وہاں پہ ساکن ہے جبکہ ثلاثی مجرد وہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، تینوں حروف متحرک ہوتے ہیں، تو یہ تینوں افعال کی صورت ایک جیسی ہے۔ چوتھا دیکھیے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اب اس میں جو فعل کے حروف ہیں وہ ہیں خفتو، متکلم کا صیغہ ہے۔ خفتو سے اگر ہم تا کو جو متکلم کو ظاہر کرتی ہے اس کو نکالیں تو پیچھے تو ہمارے پاس صرف دو حرف بچ جاتے ہیں، خا اور فا۔ یہاں تو حروف مزید کم ہو گئے اور جو ساکن الف تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ ہمارے وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج ہم اپنے اس قاعدے سے حاصل کریں گے، معلوم کریں گے۔ تو آئیے ان سوالات کا جواب اپنے قاعدے سے معلوم کرتے ہیں۔ قاعدہ قال باع، جو واو اور یا متحرک اور اس کا ماقبل مفتوح ہو وہ واو اور یا الف سے بدل جائے گا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جو واو اور یا متحرک ہو یعنی اس پر زبر، زیر اور پیش تو تینوں میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہو اور اس کا ماقبل یعنی اس سے پہلے آنے والا حرف مفتوح ہو یعنی اس پر زبر ہو تو وہ واو اور یا الف سے بدل جائے گی۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر ہم نے سابقہ افعال کے اندر الف دیکھا تھا واو اور یا کی جگہ پر۔ تو آگے کچھ اس کی شرائط ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر واپس لوٹیں گے اپنی مثالوں کی طرف اور وہاں پر اس قاعدہ کو جاری کریں گے۔ فائدہ، اس قاعدہ میں شرائط ذیل کا لحاظ ضروری ہے، چند مستثنیات ہیں یعنی جہاں پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہے واو یا فا کلمہ میں نہ ہو، جیسے توسط، تیقظ۔ اب واو اور یا یہاں پر فا کلمہ کی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ وہ متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے، قاعدے والی تمام صورتحال پائی جا رہی ہے، لیکن قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوگا کہ یہ واو اور یا فا کلمہ میں پائی جا رہی ہے، تا باب تفاعل کی وجہ سے ہے، باقی واو، سین اور تا یہ اصل حروف ہیں اس فعل کے، واو فا کلمہ میں پائی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے تیقظہ کے اندر یا فا کلمہ میں پائی جا رہی ہے۔ دوسرا استثناء ہے عین کلمہ ناقص کا یا بصورت ناقص کا نہ ہو، یعنی عین کلمہ وہ ناقص نہ ہو۔ ناقص کہتے ہیں کہ حرف علت اگر لام کلمہ میں پایا جائے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں طوا کے اندر حرف علت لام کلمہ میں پائی جا رہی ہے، ارعوا اور طوا کے اندر۔ اب طوا اور ارعوا دونوں کے اندر واو متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے، لیکن قاعدہ کیوں نہیں جاری ہوا؟ اس لیے کہ اس فعل کا اور اس کلمہ کا جو لام کلمہ ہے وہ حرف علت ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، جیسے دعا و رام یا، آپ دیکھ رہے ہیں واو اور یا متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے، لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ الف تثنیہ اس واو اور یا کے بعد آ رہا ہے۔
اس کے بعد ہے مدہ زائدہ کے پہلے نہ ہو. مدہ زائدہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یا اور واو وہ جب ساکن ہوتے ہیں اور یا سے پہلے زیر ہو واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو مدہ کہا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مدہ زائدہ وہ پایا جا رہا ہو اور اس سے پہلے واو یا متحرک ما قبل مفتوح کی صورت میں موجود ہو. تو 4 مستثنیات ہو گئے، یعنی 4 شرائط ہو گئیں، اور اس کے بعد مزید کچھ شرائط ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنی مثالوں کی طرف لوٹیں گے. 5ویں شرط یا مشدد اور نون تاکید کے پہلے نہ ہو، جیسے علوی اخشین. اب علوی کے اندر یا مشدد ہے، ما قبل وا متحرک ہے، اس سے قبل فتحہ ہے، تو ہم قاعدہ جاری نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ یا مشددہ سے پہلے نہ ہو. اخشین کے اندر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، جبکہ صورتحال ساری قاعدے والی موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ نون متاکید پایا جا رہا ہے. 6 شرط وہ کلمہ اس کلمہ کے ہم معنی نہ ہو جس میں تعلیل کا قاعدہ مفقود ہے، جیسے عاورہ بمعنی اعورہ، اجتورہ بمعنی تجاورہ، باہم پڑوسی ہونا. ان دونوں میں واو کا ماقبل ساکن مانع تعلیل ہے. اس شرط کو سمجھ لیجئے کہ عاورہ ایک فعل ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو متحرک ماقبل فتحہ پائی جا رہی ہے، لیکن ہم یہاں قاعدہ جاری اس لیے نہیں کریں گے کہ عاورہ کے ظاہری حروف تو یہی کہتے ہیں قاعدہ جاری ہو، لیکن عاورہ کا جو معنی ہے وہ اعورہ کا ہے. اعورہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو متحرک ماقبل ساکن ہے، وہاں ہمارا قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا، تو ہم اعورہ کا معنی دینے کی وجہ سے عاورہ کے اندر بھی اس قاعدہ کو جاری نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اجتورہ بمعنی تجاورہ. اب اجتورہ میں آپ دیکھیں واو متحرک ماقبل فتحہ ہے، لیکن ہم قاعدہ اس لیے جاری نہیں کریں گے کہ اجتورہ جو معنی دے رہا ہے وہ تجاورہ کا ہے، اور تجاورہ کے اندر واو متحرک سے قبل ساکن ہے. تو جن کلمات کا یہ معنی دے رہے ہیں ان کے اندر واو اور یا سے پہلے ساکن پایا جاتا ہے، اس لیے ہم ان کے اصل جو حروف ہیں جن میں بظاہر قاعدہ جاری ہو سکتا ہے ہم ان میں بھی قاعدہ جاری نہیں کریں گے. 7ویں شرط فعلان، فعلا، فعلتن، 3 وزن ہے، فعلان، فعلا، فعلتن. ان اوزان کے مطابق اگر کلمہ آ گیا تو ہم اس پہ بھی قاعدہ جاری نہیں کریں گے، جیسے دوران. اب واو متحرک ماقبل فتحہ ہے، لیکن قاعدہ جاری اس لیے نہیں ہوگا کہ فعلان کا وزن ہے. حیدا، قاعدہ جاری نہیں ہوگا اگرچہ یا متحرک ماقبل فتحہ ہے، اس لیے کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے. حواکتن، حائکن کی جمع ہے، اس پہ بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا اگرچہ واو متحرک ماقبل فتحہ ہے، اس لیے کہ یہ فعلتن کے وزن پر ہے. تو یہ 7 شرائط ہیں. ان 7 شرائط کے علاوہ اگر واو اور یا متحرک ما قبل فتح آتی ہے تو ہم اس واو اور یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے. اسی سے متعلق ایک اور چھوٹا سا قاعدہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. وہ تمام ماضی کے صیغوں میں تو جاری نہیں ہوتا، چند صیغوں میں جاری ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. قاعدہ، اس قاعدے کا نام ہے قلنا بعنا خفنا. جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو یا بسبب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ کلمہ یا ماضی مکسور العین ہو تو فا کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا، اور اگر یا مکسور العین نہ ہو تو ضمہ دیا جائے گا. قاعدے کو سمجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صحیح ابواب سے ایک مثال دوں، اس سے بات سمجھاؤں، پھر اس کی طرف لوٹوں. صحیح کے باب سے مثال یہ ہے کہ ہم جب ماضی کی گردان پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں حروف پہ حرکت پائی جا رہی ہے. نصرا، نصرا، نصرو، سب پہ اپنی اپنی حرکت پائی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہم
جمع مؤنث غائب کے صیغے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. نصرنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا لام کلمہ ساکن ہے. اسی طریقے سے آگے جتنی گردان چلے گی اس کے اندر لام کلمہ ساکن ہوگا. نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، آخر تک یہ لام کلمہ اب ساکن رہے گا. اب ہم نے جب اجوف کے قاعدے کو دیکھا، یعنی قال اور باع والا قاعدہ جاری کیا، تو اس کے اندر ہمارے پاس عین کلمہ ساکن ہوتا ہے. قال، لام پہ بھی فتحہ، قاف پہ بھی فتحہ، لام کے درمیان میں جو الف ہے وہ ساکن ہے. تو اس گردان میں ہمارا عین کلمہ ساکن ہے. اب جب ہم اس گردان کو پڑھتے ہیں قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، یہاں تک ہمارے پاس عین کلمہ ساکن ہی چلتا ہے اور فا اور لام کلمہ پہ حرکت ہے. لیکن جب ہم جمع مؤنث غائب کا صیغہ پڑھتے ہیں تو ہمارا جس طرح صحیح کے ابواب میں لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا اجوف کا جو کلمہ ہے اس کا بھی لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. اب جب ہم نے اجوف سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ پڑھا تو اس کے اندر تو 2 حرف ساکن ہو جاتے ہیں. عین کلمہ پہلے سے ساکن ہے، لام کلمہ بھی ساکن ہو جاتا ہے. اب جب 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو عربی کے اندر جب 2 ساکن اکٹھے ہوں تو وہ پڑھے نہیں جاتے، جس کی بنا پر پہلا ساکن گرا دیا جاتا ہے. تو یہ الف ہمارا یعنی عین کلمہ گر جائے گا، پیچھے ہمارے پاس قاف، لام اور نون بچ جائے گا. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاف کی حرکت وہی باقی رہے گی یا ہم اس کو تبدیل بھی کریں گے. تو اس قاعدے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قاف کی یعنی فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جائے گی اس صورت میں جب کلمہ یائی ہو، یعنی اجوف یائی ہو. اور اسی طریقے سے اگر اجوف یائی نہیں ہے لیکن وہ ماضی مکسور العین، مثال کے طور پہ سمع یا حسبہ کے باب سے ہے، اس کا عین کلمہ مکسور ہے، تو ہم اس کے فا کلمہ کے نیچے زیر لگا دیں گے. مثال کے طور پہ باع یبیع. اب باع چونکہ اس کے اصل حروف ہیں با یا عین تو اجوف یائی ہے. اب جب ہم جمع مؤنث غائب کے صیغے پہ پہنچیں گے یا اس کے بعد والے صیغے پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم اس کے فا کلمہ کو زیر دیں گے. اسی طریقے سے اگر سمع یسمعو سے ہے تو خاف یا خافو یا اصل میں خوف یخوفو ہے، تو اس کا جو عین کلمہ ماضی میں مکسور ہے تو ہم اس کے اندر بھی خفنا کے بجائے خفنا پڑھیں گے. لیکن قال یقول، یہاں پہ جو کلمہ ہے جو یعنی علت ہے وہ واو ہے، اور اسی طریقے سے وہ قاوالا ہے، اصل میں اس کی عین کلمہ کے نیچے زیر نہیں ہے تو ہم پھر کسرہ نہیں دیں گے. جب کسرہ نہیں دیں گے تو پھر ضمہ دیں گے، تو اس لیے ہم قلنا بھی نہیں پڑھیں گے، قلنا بھی نہیں پڑھیں گے، قلنا پڑھا جائے گا. تو یہ تھا ہمارا وہ قاعدہ جو ہم نے اپنے پہلے قاعدے سے متعلق اور اس سے جڑا ہوا پڑھا. تو امید ہے یہ دونوں قاعدے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. آئیے اب لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف. وقد خواب من افترا. اب خوابہ کے اندر ہم نے کہا کہ اس کے مضارع میں یا پائی جا رہی ہے. جب یا پائی جا رہی ہے تو یہ اصل میں تھا خایبہ. اب خایبہ کے اندر چونکہ یا متحرک ما قبل فتحہ تو ہم نے اس یا کو تبدیل کر کے الف لکھ دیا ہے، جو کہ پڑھنے میں بھی الف ہم استعمال کرتے ہیں. خوابہ. ذاقو کے اندر اصل میں تھا ذواقا، چونکہ اس کے مضارع میں جیسا کہ ہم نے پڑھا واو آتی ہے تو یہ ذواقا ہے. اب واو متحرک ما قبل فتحہ تو ہم نے اس کو الف میں تبدیل کر دیا. فازا بھی اصل میں تھا فاوازا. قاعدہ ہم نے جاری کیا کہ واو متحرک ما قبل فتحہ ہے تو ہم اس لیے اس کو بھی الف میں تبدیل کریں گے تو فازا بن گیا. خفتو، اس کے اندر وہ دوسرا قاعدہ بھی چلا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے، تو ہم نے جب جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک جو صیغے تھے اس کے اندر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف گرایا، اور فا کلمہ کو جب حرکت دینے کی بات آئی تو ہم نے کسرہ دی. تو اصل میں یہ ہے خویفہ.
پہلے قاعدہ جاری ہوا، الف بن گیا، پھر اس کے بعد دوسرا قاعدہ قلنا بعنا والا استعمال کیا تو ہم نے اس کی واو کو جو الف میں تبدیل ہوئی اس کو بھی ختم کر دیا، اور جو اس کا فا کلمہ تھا اس کو ہم نے زیر دے دی۔ تو امید ہے یہ سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی گردان بھی ایک بار آپ کے سامنے آ جائے تاکہ جو سبق میں آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہو۔ تو آئیے ذرا گردانیں پڑھ لیتے ہیں۔ قال باع خاف، تینوں گردانیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ اجوف واوی بھی ہے، اجوف یائی بھی ہے، اور ماضی مکسور العین والا فعل بھی موجود ہے۔ تینوں کو پڑھ دیتا ہوں۔ قال، قالا، قالوا، قالت، قالتا، قلنا، قلت، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلت، قلنا۔ دوسری گردان ہے باع، باع، باعوا، باعت، باعتا، بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا۔ خاف، خاف، خافوا، خافت، خافتا، خفنا، خفتا، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتن، خفتو، خفنا۔ تو یہ وہ گردانیں ہیں جن پہ آج ہم نے قاعدوں کو جاری کیا ہے۔ امید ہے گردانیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ان گردانوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، پھر ان اوزان پہ آنے والے تمام افعال اسی نہج پر اور اسی طرز سے گردان کی صورت اختیار کریں گے۔ تو امید ہے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثالیں، قاعدہ قال باع، میں پڑھ دیتا ہوں تمام مثالیں، آپ نے ان کو حل کر لینا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، صَامَ صَامَ صُمْنَا، صَابَ صَابَ صُبْنَا، جَاءَ جَاءَ جِئْنَا، خاب خاب خبنا۔ كان ابو بکر رضی اللہ عنہ یقول الحق اذا قال ولا يميل عنه اذا الجبل مالا۔ تو یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دونوں قاعدوں کو ان کے اندر جاری ہوا دیکھ لیجئے اور ان قاعدوں کو ان کی بنا پر سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔